اور وہ کسی نے ڈیرے سے جا کے کھوئے. ہمارے پاس ایمانداری سے ہمارے وہ 30-32 دیہات میں بہت سارے جو ہماری برادری ہے وہ اب زمینیں بیچ چکے ہیں, اور شاید کوئی 5 کنال کا مالک ہے, کوئی 10 کا ہے, کوئی 50 کا ہے, لیکن وہ نظر آتے ہیں کہ ہیں مغل. وہ کسی دوسرے ڈیرے پہ نہیں جاتے, وہ کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں, وہ کسی کو جو ہے جھک کے سلام نہیں کرتے, لوگ ان کے پاس ہی آتے ہیں. اور بالکل کمزور سے کمزور بھی جو ہے وہ 10-20-50 گھروں پہ اس کا اثر ضرور ہے. تو یہاں پہ آ کے میں نے محسوس کیا کہ اللہ نے مجھے یہ ایک بہت بڑا عہدہ دیا ہے. تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قرابت داروں کا تم پہ پہلا حق ہے, وہ جو مرضی کرتے رہے تم نے قرابت داروں کا حق ادا کرنا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ قرابت داروں کا حق میں کیسے ادا کروں. تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ مجھے لوگ مغل صاحب مل گئے, ان میں یہ جوش تھا, یہ جذبہ تھا کہ آپ لوگوں کو جوڑا جائے. تو میں نے کہا اگر کوئی قرابت دار میرے پاس آتا ہے, چلے اس کو میں کھانے کا فون کر دیتا ہوں, کسی کو کوئی پریشانی ہے کچھ اور مدد کر دیتا ہوں, عزت کر دیتا ہوں, چائے پلا دیتا ہوں, ساتھ بٹھا لیتا ہوں کہ یہ میرا قرابت دار ہے. لیکن اس طریقے سے جو قرابت داروں کا حق ادا نہیں ہوگا. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کوئی یہاں پہ ایسا کیا جائے کہ میرے قرابت دار جو اس علاقے میں ڈھیر سارے پھیلے ہوئے ہیں, ان کا کسی جگہ نام و نشان نہیں ہے, ان کو جھنجھوڑا جائے, انہیں بتایا جائے کہ آپ یہاں پہ بسنے والی قوموں سے سب سے وائل قوم ہے, اور یہ بنتا نہیں ہے کہ ہمارا نام و نشان نہ ہو. اپنے ڈیروں کو کھولیں, وہاں پہ بیٹھیں, اپنے عزت اور وقار کے ساتھ سب کے ساتھ چلیں, اور جو عزت کرے اس کی عزت کریں, جو نہ عزت کرے مڑ کے اسے سلام نہ دیں. اور بالکل ڈرنے کی دیکھیں یہ اتنی عظیم ہستیاں ہماری برادری میں موجود ہیں. یہ علی اشرف مغل صاحب کھڑے ہوئے ہیں, امجد فاروق صاحب کھڑے ہوئے ہیں, باقی یہ ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب, باقی بہت کیا کیا نام لوں یہاں پہ آپ کے سامنے. بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایئر سیال والے ہمارے جنرل صاحب چلے گئے. تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, انہیں کسی کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور ان کے پاس کمی بھی کوئی نہیں ہے. تو ضرورت اس سمر کی ہے کہ اپنی جو نوجوان نسل ہے, جو ہمارے بچے ہیں, ان کو یہ بتایا جائے اور عزت کی اور غیرت کی زندگی گزاری جائے, اور سر اٹھا کے زندگی گزاری جائے, سر جھکا کے نہیں. میں آپ کا بھائی ہوں, آپ کا بیٹا ہوں, آپ کا خون ہوں, آپ میں سے ہوں, اور میں لاہور میں بیٹھا ہوں, میرے ہوتے ہوئے آپ کے بال کی طرف بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں کہ میں سارا ٹائم حکومت میں رہا, اٹک میں جا کے کوئی پوچھ لے لوگوں سے, اپوزیشن میں بھی رہا تو میرے غریب سے غریب دوست کے طرف بڑے سے بڑا بندہ اس سے زیادتی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم جنگجو قوم ہیں. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, تھانی چوکی پٹواری گرداور کو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اگر آپ مشکل میں ہوں گے تو اندر میرے وہ غبار ہوتا ہے, وہ اپنے بڑوں والا میں ڈنڈا لے کے آپ کے منہ کے آگے کھڑا ہونے کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز, پاکستان کی آواز.